बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूज़ात हज़रत मसीह मऊद 15 जनवरी सन 1903। बवक्त सैर फरमाया, दुआ बड़ी अजीब चीज़ है, मगर अफसोस यह है कि न दुआ कराने वाले आदाब दुआ से वाकिफ़ हैं और न इस ज़माने में दुआ करने वाले उन तरीक़ों से वाकिफ़ हैं जो कबूलियत दुआ के होते हैं। बल्कि असल तो यह है कि दुआ की हकीकत ही से बिल्कुल अजनबीयत हो गई है। बाज़ ऐसे हैं जो सिरे से दुआ के मुनकिर हैं, और जो दुआ के मुनकिर तो नहीं मगर उनकी हालत ऐसी हो गई है कि चूँकि उनकी दुआएं बवजह आदाब दुआ से नावाकफ़ियत के कबूल नहीं होती हैं, क्योंकि दुआ अपने असली मानों में दुआ होती नहीं, इसलिए वो मुनकिरीन दुआ से भी गिरी हुई हालत में हैं। उनकी अमली हालत ने दूसरों को दहरियत के करीब पहुंचा दिया है। दुआ के लिए सबसे अव्वल इस अमर की ज़रूरत है कि दुआ करने वाला कभी थक कर मायूस न हो जावे और अल्लाह ताला पर यह सूए-ज़न न कर बैठे कि अब कुछ भी नहीं होगा। बाज़ औक़ात देखा गया है कि इस कदर दुआ की गई कि जब मकसद का शगुफ़ा सरसब्ज़ होने के करीब होता है, दुआ करने वाले थक गए हैं, जिसका नतीजा नाकामी और नामुरादी हो गया है। और इस नामुरादी ने यहाँ तक बुरा असर पहुँचाया कि दुआ की तासीरात का इनकार शुरू हुआ और रफ्ता रफ्ता इस दर्जे तक नौबत पहुँच जाती है कि फिर खुदा का भी इनकार कर बैठते हैं और कह देते हैं कि अगर खुदा होता और वो दुआओं को कबूल करने वाला होता तो इस कदर अरसा दराज तक जो दुआएँ की गई क्यों कर कबूल न हुई। मगर ऐसा ख्याल करने वाला और ठोकर खाने वाला इंसान अगर अपने आदम इस्तिक़लाल और तलवन को सोचे तो उसे मालूम हो जाए कि सारी नामुरादियाँ उसकी अपनी ही जल्दबाजी और शिताबकारी का नतीजा है, जिन पर खुदा की क़ुव्वतों और ताकतों के मुतालिक बदज़न्नी और नामुराद करने वाली मायूसी बढ़ गई। बस कभी थकना नहीं चाहिए। दुआ की ऐसी हालत है जैसे एक ज़िम्मेदार बाहर जाकर अपने खेत में एक बीज बो आता है। अब बज़ाहिर तो ये हालत है कि उसने अच्छे भले अनाज को मट्टी के नीचे दबा दिया। उस वक्त कोई क्या समझ सकता है कि यह दाना एक उम्दा दरख्त की सूरत में नशो नुमा पाकर फल लाएगा। बाहर की दुनिया और ख़ुद ज़िम्मेदार भी नहीं देख सकता कि यह दाना अंदर ही अंदर ज़मीन में एक पौधा की सूरत इख्तियार कर रहा है, मगर हकीकत यही है कि थोड़े दिनों के बाद वह दाना गल कर अंदर ही अंदर पौधा बनने लगता है और तैयार होता रहता है, यहाँ तक कि उसका सब्ज़ा ऊपर निकल आता है और दूसरे लोग भी उसको देख सकते हैं। अब देखो, वो दाना जिस वक्त से ज़मीन के नीचे डाला गया था, दरअसल उसी साथ से वह पौधा बनने की तैयारी करने लग गया था, मगर ज़ाहिर बीन निगाह इससे कोई ख़बर नहीं रखती। और अब जबकि उसका सब्ज़ा बाहर निकल आया तो सब ने देख लिया, लेकिन एक नादान बच्चा उस वक्त तक ये नहीं समझ सकता कि इसको अपने वक्त पर फल लगेगा। वो ये चाहता है क्यों इसी वक्त उसको फल नहीं लगता, मगर अक्लमंद ज़िम्मेदार खूब समझता है कि उसके फल का कौन सा मौका है। वो सब्र से उसकी निगरानी करता और गौर व बर्दाश्त करता रहता है, और इस तरह पर वो वक्त आ जाता है कि जब उसको फल लगता है और वो पक भी जाता है। यही हाल दुआ का है, और बयान ही इसी तरह दुआ नशो नुमा और मुस्मिर बसमरात होती है। जल्दबाज पहले ही थक कर रह जाते हैं और सब्र करने वाले माल अंदेश इस्तिक़लाल के साथ लगे रहते हैं और अपने मकसद को पा लेते हैं। ये सच्ची बात है कि दुआ में बड़े बड़े मराहिल और मरातिब हैं, जिनकी नावाकफ़ियत की वजह से दुआ करने वाले अपने हाथ से मारूम हो जाते हैं। उनको एक जल्दी लग जाती है और वह सब्र नहीं कर सकते, हालांकि खुदा ताला के कामों में एक तजरीज होती है। देखो, ये कभी नहीं होता कि आज इंसान शादी करे तो कल को उसके घर बच्चा पैदा हो जावे। हालांकि वह कादिर है, जो चाहे कर सकता है, मगर जो कानून और निज़ाम उसने मुकर्रर कर दिया है वो ज़रूरी है। पहले नबातात की नश्व नुमा की तरह कुछ पता नहीं लगता, 4 महीने तक कोई यकीनी बात नहीं कह सकता, फिर कुछ हरकत महसूस होने लगती है और पूरी मियाद गुजरने पर बहुत बड़ी तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चे का पैदा होना माँ का भी साथ ही पैदा होना होता है। मर्द शायद इन तकालीफ और मसाइब का अंदाज़ा न कर सकें जो इस मुद्दत हमल के दरमियान औरत को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, मगर यह सच्ची बात है कि औरत की भी एक नई ज़िंदगी होती है। अब गौर करो कि औलाद के लिए पहले एक मौत खुद उसको कबूल करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वह इस खुशी को देखती है।
اسی طرح پر دعا کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ تلون اور عجلت کو چھوڑ کر ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا رہے اور کبھی بھی یہ وہم نہ کرے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ آخر آنے والا زمانہ آ جاتا ہے، دعا کے نتیجے کے پیدا ہونے کا وقت پہنچ جاتا ہے، جبکہ گویا مراد کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دعا کو پہلے ضروری ہے کہ اس مقام اور حد تک پہنچایا جاوے جہاں پہنچ کر وہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح پر آتشی شیشے کے نیچے کپڑا رکھ دیتے ہیں اور سورج کی شعاعیں شیشے پر آ کر جمع ہوتی ہیں اور ان کی حرارت اور حدت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جو اس کپڑے کو جلا دے، پھر یکایک وہ کپڑا جل اٹھتا ہے۔ اس طرح پر ضروری ہے کہ دعا اس مقام تک پہنچے جہاں اس میں وہ قوت پیدا ہو جاوے کہ نامرادیوں کو جلا دے اور مقصد مراد کو پورا کرنے والی ثابت ہو جاوے۔ مدت دراز تک انسان کو دعاؤں میں لگا رہنا چاہیے۔ آخر خدا تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے اور گزشتہ راست بازوں کو تجربہ بھی اس پر شہادت دیتا ہے کہ اگر کسی معاملہ میں دیر تک خاموشی کرے تو کامیابی کی امید ہوتی ہے، لیکن جس امر میں جلد جواب مل جاتا ہے وہ ہونے والا نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک سائل جب کسی کے دروازے پر مانگنے کے لیے جاتا ہے اور نہایت اضطراب اور عاجزی سے مانگتا ہے اور کچھ دیر تک جھڑکیاں کھا کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا اور سوال کیا ہی جاتا ہے، تو آخر اس کو بھی کچھ شرم آئی جاتی ہے، خواہ کتنا ہی بخیل کیوں نہ ہو، پھر بھی کچھ نہ کچھ سائل کو دے ہی دیتا ہے۔ تو کیا دعا کرنے والے کا ایک معمولی سائل جتنا بھی استقلال نہیں ہونا چاہیے؟ خدا تعالیٰ جو کریم ہے اور حیا رکھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اس کا عاجز بندہ ایک عرصے سے اس کے آستانے پر گرا ہوا ہے تو کبھی اس کا انجام بد نہیں کرتا۔ جیسے ایک حاملہ عورت 4-5 ماہ کے بعد کہے کہ اب بچہ پیدا کیوں نہیں ہوتا اور اس خواہش میں کوئی مسقط دوائی کھا لے تو اس وقت کیا بچہ پیدا ہوگا، یا ایک مایوسی بخش حالت میں وہ خود مبتلا ہوگی۔ اسی طرح جو شخص قبل از وقت جلدی کرتا ہے وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے، اور نہ نرا نقصان بلکہ ایمان کو بھی صدمہ پہنچ جاتا ہے۔ بعض ایسی حالت میں ڈائریا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک نجار تھا، اس کی بیوی بیمار ہوئی اور آخر وہ مر گئی۔ اس نے کہا کہ اگر خدا ہوتا تو میں نے اتنی دعائیں کی تھیں وہ قبول ہو جاتی اور میری عورت نہ مرتی۔ اس طرح پر وہ ڈائریا ہو گیا، لیکن سعید اگر اپنے صدق اور اخلاص سے کام لے تو اس کا ایمان بڑھتا اور سب کچھ ہو بھی جاتا ہے۔ زمین کی دولتیں خدا تعالیٰ کے آگے کیا چیز ہیں، وہ ایک دم میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا دیکھا نہیں کہ اس نے اس قوم کو جس کو کوئی جانتا بھی نہ تھا بادشاہ بنا دیا، اور بڑی بڑی سلطنتوں کو ان کا تابع فرمان بنا دیا اور غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ انسان اگر تقوی اختیار کرے، خدا تعالیٰ کا ہو جاوے تو دنیا میں اعلیٰ درجے کی زندگی ہو، مگر شرط یہی ہے کہ صادق اور جواں مرد ہو کر دکھائے، دل متزلزل نہ ہو اور اس میں کوئی آمیزش ریاکاری و شرک کی نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام میں وہ کیا بات تھی جس نے اس کو ابو الملت اور ابو الحنفاء قرار دیا، اور خدا تعالیٰ نے اس کو اس قدر عظیم الشان برکتیں دیں کہ شمار میں نہیں آ سکتی۔ یہی صدق اور اخلاص تھا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ اس کی اولاد میں سے عرب میں ایک نبی ہو، پھر کیا وہ اسی وقت قبول ہو گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک عرصہ دراز تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ اس دعا کا کیا اثر ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں وہ دعا پوری ہوئی، اور پھر کس شان کے ساتھ پوری ہوئی۔ فرمایا ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا۔ جوگی اور سنیاسی بھی اپنی جگہ بڑی بڑی ریاستیں کرتے ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے ہاتھ تک سکھا دیتے ہیں اور بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکلات اور مسائل میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ تکالیف ان کو کوئی نور نہیں بخشتی اور نہ کوئی سکینت اور اطمینان ان کو ملتا ہے، بلکہ اندرونی حالت ان کی خراب ہوتی ہے۔ وہ بدنی ریاضت کرتے ہیں جس کو اندر سے کم تعلق ہوتا ہے اور کوئی اثر ان کی روحانیت پر نہیں پڑتا۔ اس لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، الحج آیت 38، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ حقیقت میں خدا تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا بلکہ مغز چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقوی پہنچتا ہے تو پھر قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اور اس طرح نماز روزہ اگر روح کا ہے تو پھر ظاہر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بالکل پکی بات ہے کہ جو لوگ جسم سے خدمت لینا چھوڑ دیتے ہیں ان کو روح بھی نہیں مانتی، اور اس میں وہ نیاز مندی اور عبودیت پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل مقصد ہے۔ اور جو صرف جسم سے کام لیتے ہیں، روح کو اس میں شریک نہیں کرتے، وہ بھی خطرناک غلطی میں مبتلا ہیں، اور یہ جوگی اسی قسم کے ہیں۔ روح اور جسم کا باہم خدا تعالیٰ نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے، اور جسم کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص تکلف سے رونا چاہے تو آخر اس کو رونا آ ہی جائے گا، اور ایسے ہی جو تکلف سے ہنسنا چاہے اسے ہنسی آ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح پر نماز کی جس قدر حالتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مثلاً کھڑا ہونا یا رکوع کرنا، اس کے ساتھ ہی روح پر بھی اثر پڑتا ہے، اور جس قدر جسم میں نیاز مندی کی حالت دکھاتا ہے اسی قدر روح میں پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ خدا نرے سجدے کو قبول نہیں کرتا، مگر سجدے کو روح کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس لیے نماز میں آخری مقام سجدے کا ہے۔ جب انسان نیاز مندی کے انتہائی مقام پر پہنچتا ہے تو اس وقت وہ سجدہ ہی کرنا چاہتا ہے۔ جانوروں تک میں بھی یہ حالت مشاہدہ کی جاتی ہے۔ کتے بھی جب اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں تو آ کر اس کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور اپنی محبت کے تعلق کا اظہار سجدے کی صورت میں کرتے ہیں۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ جسم کو روح کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ ایسے ہی روح کی حالتوں کا اثر جسم پر نمودار ہوتا ہے۔ جب روح غمناک ہو تو جسم پر بھی اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور آنسو اور پژمردگی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر روح اور جسم کا باہم تعلق نہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دوران خون بھی قلب کا ایک کام ہے، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ قلب آبپاشی جسم کے لیے ایک انجن ہے، اور اس کے بست اور قبض سے سب کچھ ہوتا ہے۔ غرض جسمانی اور روحانی سلسلے دونوں برابر چلتے ہیں۔ روح میں جب عاجزی پیدا ہو جاتی ہے پھر جسم میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب روح میں واقع میں عاجزی اور نیاز مندی ہو تو جسم میں اس کے آثار خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی جسم پر ایک الگ اثر پڑتا ہے تو روح بھی اس سے متاثر ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے حضور نماز میں کھڑے ہو تو چاہیے کہ اپنے وجود سے عاجزی اور ارادہ مندی کا اظہار کرو۔ اگرچہ اس وقت یہ قسم کا نفاق ہوتا ہے، مگر رفتہ رفتہ اس کا اثر دائمی ہو جاتا ہے، اور واقعی روح میں وہ نیاز مندی اور فروتنی پیدا ہونے لگتی ہے۔